السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا وحبيبنا ومولانا محمدا عبده ورسوله. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد: يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم إن الله عليم خبير. صدق الله العظيم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی. اللہ تبارک و تعالی کا ہم سب پر احسان ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے ہمیں اعضاء کی سلامتی کے ساتھ بیماریوں سے دور رکھ کے اور تمام مسائل سے نکال کر اللہ تبارک و تعالی نے ہمیں رمضان المبارک کا مہینہ عطا فرمایا، اور یہ رمضان کا مہینہ تقریباً مکمل ہونے کے قریب آگے بڑھ رہا ہے۔ آج 15 روزہ گزر چکے ہیں اور 16واں روزہ آج ہم نے رکھا ہوا ہے۔ آج 15 ہے، کل آج 16 ہے، اسی طرح گزر جائے گا اور رمضان مکمل ہو جائے گا۔ تو اس وقت رمضان کو بہت زیادہ قیمتی بنانے کی ضرورت ہے۔ آج ہم اپنی اس آیت کو شروع کرنے سے پہلے ایک مشہور حدیث ہے، اس کے اوپر بات کرتے ہیں۔ یہ رمضان المبارک کے مہینے میں ہم عام طور پر اس حدیث کو سنتے ہیں، پڑھتے ہیں اور دوسروں کو سناتے بھی ہیں، لیکن کاش اس حدیث کے اوپر ہمارا عمل بھی ہو جائے جس طرح عمل ہونا چاہیے۔ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ تمام صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین کو مسجد نبوی میں جمع فرمایا۔ جب صحابہ کرام تمام مسجد نبوی میں جمع ہو گئے، آپ علیہ السلام نے ممبر کے اوپر چڑھنے لگے۔ ممبر کے اوپر آپ علیہ السلام نے جب پہلا قدم رکھا تو فرمایا آمین۔ صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین یہ دیکھ کر پریشان ہو گئے کہ آج سے پہلے تو ایسا کبھی نہیں ہوا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اوپر چڑھائی کی طرف چڑھتے ہوئے یا ممبر کے اوپر چڑھتے ہوئے آمین کہا ہو، کیونکہ آپ علیہ السلام کا معمول تھا کہ جب آپ علیہ السلام اوپر کی طرف چڑھتے یا ممبر پہ چڑھتے تو چڑھتے وقت اللہ اکبر کہا کرتے تھے، آج آمین کیوں کہا؟ اسی طرح جب آپ علیہ السلام نے دوسرے ممبر کے اسٹیپ پر قدم رکھا
تو فرمایا آمین۔ صحابہ کرام کی حیرت اور بڑھ گئی کہ دوسری مرتبہ بھی آمین۔ آپ علیہ السلام نے جب تیسرے ممبر پر تیسرے قدم پر تیسرا قدم جب رکھا تو فرمایا آمین۔ تو 3 مرتبہ اللہ کے نبی جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے آمین کہا۔ پھر آپ علیہ السلام نے جن مقصد سے صحابہ کرام کو جمع کیا تھا وہ بات ہوئی، وہ سارے خطبہ جو بھی آپ علیہ السلام نے جن مقصد سے صحابہ کرام کو جمع ہوئے تھے، وہ جب مقصد مکمل ہو گیا تو آپ علیہ السلام جب واپس نیچے اترے تو صحابہ کرام نے جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا کہ اللہ کے نبی، ہم پر آپ کی جانیں قربان ہوں، آج سے پہلے آج ایک عجیب واقعہ ہم نے دیکھا ہے کہ آپ ہمیشہ جب ممبر کے اوپر قدم رکھتے تھے تو اللہ اکبر کہا کرتے تھے، لیکن آج ایک عجیب معاملہ ہم نے دیکھا کہ آپ نے آج اللہ اکبر کی جگہ آمین کہا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جی بالکل یہ عجیب معاملہ آج میرے ساتھ بھی ہوا کہ جب میں ممبر کے اوپر چڑھ رہا تھا تو اتنے میں حضرت جبریل علیہ السلام آ گئے۔ حضرت جبریل علیہ السلام کا مقام آپ حضرات کو معلوم ہے کہ حضرت جبریل کا مقام تمام فرشتوں میں سردار کی حیثیت سے رکھتا ہے، کہ تمام فرشتوں کے سردار حضرت جبریل علیہ السلام ہیں، اور جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تمام انبیاء کے سردار ہیں، وہ فرشتوں کے سردار، یہ انبیاء کے سردار۔ فرمایا میں جب میں نے پہلا قدم رکھا، حضرت جبریل علیہ السلام میرے پاس آ گئے اور کہنے لگے کہ ہلاک و تباہ و برباد ہو جائے وہ شخص، تباہ و برباد ہو جائے وہ شخص کہ جس کے اوپر رمضان المبارک کا مہینہ آئے، جس کے اوپر رمضان المبارک کا مہینہ آئے اور وہ اس مبارک مہینے میں عبادت کر کے، اس مبارک مہینے میں اللہ کو راضی کر کے اگر جنت نہ کما سکے تو فرمایا تباہ و برباد ہو جائے وہ شخص۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بد دعا کے اوپر رسول اللہ نے فرمایا آمین۔ دوسرے سٹیپ پر قدم رکھا، حضرت جبریل علیہ السلام نے دوسرے نمبر پر بھی بد دعا فرمائی، فرمایا تباہ و برباد ہو جائے وہ شخص کہ جس کے پاس والدین ہو، یا والدین میں سے کوئی ایک ہو یا دونوں ہو، اور بڑھاپے کی عمر کو پہنچ جائے اور ان کے بچے اپنے والدین کی خدمت کر کے اپنے لیے جنت نہ کما سکے تو ایسا شخص بھی تباہ و برباد ہو جائے۔ فرمایا آپ علیہ السلام نے آمین۔ تیسرے سٹیپ پر آپ علیہ السلام نے قدم رکھا اور حضرت جبریل علیہ السلام نے اس موقع پر تیسری بد دعا فرمائی، فرمایا تباہ و برباد ہو جائے وہ شخص جس کے پاس آپ کا نام آئے، جس کے سامنے آپ کا تذکرہ ہو اور وہ آپ کے اوپر درود نہ بھیجے تو فرمایا ایسا شخص بھی تباہ و برباد ہو جائے۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا آمین۔ آپ اندازہ لگائیے دعا کون کر رہا ہے، بد دعا کون کر رہا ہے؟ جو فرشتوں کا سردار ہے، اور آمین کون کہہ رہا ہے؟ جو انبیاء کا سردار ہے۔ تو پہلی جو اس کے اندر بات آئی، فرمایا تباہ و برباد ہو جائے وہ شخص جس کے اوپر رمضان المبارک کا مہینہ آیا اور اس نے اس رمضان المبارک کو ضائع کر دیا اور اپنے لیے مغفرت نہیں کرا سکا تو فرمایا ایسا شخص تباہ و برباد ہو جائے۔ یہ حدیث پڑھ کر ہمیں کہیں ڈراتی ہے کہ اس حدیث سے ہمیں ڈر لگتا ہے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ ہم بھی اس میں شامل ہو جائے، اور اس حدیث سے ایک طریقے سے خوشخبری بھی نظر آتی ہے۔ اس حدیث سے ایک طریقے سے خوشخبری اور تسلی بھی دیتی ہے یہ حدیث۔ فرمایا کہ خوشخبری اور تسلی کیسے دیتی ہے کہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تبارک و تعالی نے رحمت للعالمین بنایا ہے، اللہ کے نبی کو اللہ نے رحمت للعالمین بنایا ہے، اور آپ علیہ السلام کی ذات مبارک ایسی ہے کہ آپ علیہ السلام کافروں کو بھی بد دعا نہیں دیتے۔ آپ علیہ السلام اتنے آسانی سے
کافروں کو بھی بد دعا نہیں دے. آپ کی ذات انتہائی شفیق ذات ہے، آپ کی ذات انتہائی مہربان ذات ہے. تو ایسا کیسے ہو سکتا ہے وہ ایمان والوں کو اللہ کے نبی بد دعا دیں اور حضرت جبریل بد دعا دیں اور حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے اوپر آمین کہیں؟ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ تو اس سے جو تسلی یہ ملتی ہے کہ پیغمبر علیہ السلام کسی کو بد دعا دے نہیں سکتے. تو معلوم ہوا کہ یہ رمضان المبارک کا ایسا مہینہ ہے کہ یہ رمضان المبارک کے مہینے میں اگر چھوٹی سی چھوٹی بھی نیکی کرو گے تو اللہ نے اس کا اجر کہیں زیادہ رکھا ہے، کہیں زیادہ بڑھا دیا ہے. تو ایسا ہو ہی نہیں سکتا کہ رمضان کا مہینہ آئے اور کسی کی مغفرت نہ ہو. ایسا ہو ہی نہیں سکتا. آپ علیہ السلام کی بد دعا یہ بتا رہی ہے کہ اتنے آسانی سے آپ علیہ السلام بد دعا نہیں دیتے. تو آپ علیہ السلام کی بد دعا سے یہ بات معلوم ہو رہی ہے کہ رمضان المبارک کا مہینہ اگر کسی شخص پر آئے، اگر وہ چھوٹے سے چھوٹا عمل بھی کرے گا نا، دل کی نیت سے، اچھی نیت سے ایک دفعہ بھی اللہ سے مغفرت مانگ لے گا، دل کو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو معاف فرما دیں گے. تو وہ شخص اس حدیث میں داخل نہیں. لیکن اگر خدا نہ خواستہ کوئی اتنا ہی بدبخت ہے، کوئی اتنا ہی بگڑا ہوا ہے، کوئی اتنا ہی باغی ہے کہ وہ رمضان کے مبارک مہینے میں بھی اپنی مغفرت نہیں کروا سکا، تو اس کے اوپر تو آپ علیہ السلام اس کے اوپر تو تباہ و برباد ہونا لازمی ہے کہ وہ شخص ہو ہی جائے تباہ و برباد. تو فرمایا کہ وہ شخص ایسا ہو ہی نہیں سکتا کہ رمضان کا مہینہ آئے اور کسی کی مغفرت نہ ہو. یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ یہ تصور میں نہیں ہے. اسی لیے آپ علیہ السلام نے یہ سوچتے ہوئے بد دعا اتنے آسانی سے دے دی کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ رمضان کا مہینہ آئے اور کسی کی مغفرت نہ ہو. یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ تو آپ علیہ السلام نے یہ سوچتے ہوئے اس پر آمین فرمایا کہ اگر ایسا ہے، اگر خدا نہ خواستہ اگر ایسا ہے تو وہ اسی قابل ہے کہ وہ تباہ و برباد ہو جائے. کہ اتنا مبارک، اتنا بہترین اس کے اوپر آفر کا مہینہ، اتنا بہترین مہینہ بھیجا اللہ نے کہ وہ اپنی مغفرت کروا لے. اللہ کی مغفرت اعلان کر رہی ہے، لے لو مغفرت لے لو. اب بھی کوئی اگر اپنی مغفرت نہیں کروا سک رہا تو تباہ و برباد ہی ہو جانا چاہیے اس شخص کو. تو یہ بڑی خطرناک ایک طرف تسلی ملتی ہے. اور اگر خدا نہ خواستہ اگر کوئی اس طرح کے جو رمضان کے ان مبارک دنوں کو مستقل ضائع کر رہا ہے، وہ ڈرے کہ کیا کہیں میں تباہ و برباد نہ ہو جاؤں. یہ تو سوچے کہ بد دعا کرنے والا حضرت جبریل آمین ہے. آمین کہنے والا کون ہے؟ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہے. میں کسی دعا پر آمین کہوں، میری آمین میں کوئی کیا جان، میری دعا میں کیا جان؟ اللہ کے نبی کی دعا کوئی تصور کر سکتا ہے کہ اللہ کے نبی کی دعا کو اللہ رد کرے گا؟ کبھی زندگی میں نہیں کرے گا. اللہ کے نبی نے اس موقع پر آمین فرمایا. دوسرے نمبر پر والدین کے بارے میں فرمایا کہ تباہ و برباد ہو جائے وہ شخص جس کے پاس والدین ہو، بڑھاپے کی حالت میں ہو، اور ان میں سے یا کوئی ایک ہو اور وہ ان کی خدمت کر کے اپنے لیے جنت نہ بنا سکے، تو ایسا شخص بھی تباہ و برباد ہو جائے. تو یہ بھی اسی چیز میں داخل ہے کہ اس سے ایک تسلی بھی مل رہی ہے کہ والدین ہو اور بڑھاپے کی حالت میں ہو، بچے ان کی خدمت نہ کر سکے، بچے ان کی خدمت نہ کرے. یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ یہ تو ہو ہی نہیں سکتا. اگر خدا نہ خواستہ ایسا ہے تو ایسے بچوں کو ہلاک ہو جانا چاہیے، تباہ ہو جانا چاہیے، برباد ہو جانا چاہیے. ایسے بچے ہیں اسی قابل کہ وہ تباہ و برباد ہو جائے. تیسرے نمبر پہ فرمایا کہ وہ شخص بھی تباہ و برباد ہو جائے جس کے پاس آپ علیہ السلام کا یعنی میرا ذکر، نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر آئے، تذکرہ ہو، اور وہ شخص بھی آپ علیہ السلام کے اوپر درود نہ بھیجے، تو ایسا شخص بھی تباہ و برباد ہو جائے. تو یہاں سے بھی یہ بات کہ ایسا ہو ہی نہیں سکتا کہ میرے امتی کے سامنے میرا ذکر ہو اور وہ مجھ پر درود نہ بھیجے. ایسا ہو ہی نہیں سکتا. اگر ایسا ہے تو ایسے شخص کو تباہ و برباد ہو جانا چاہیے. تو یہ بہت بڑی حدیث، بہت زبردست حدیث ہے کہ انسان اگر اس حدیث پر عمل کر لے، اس حدیث کو سوچے، تو انسان نیکیوں کے کاموں میں بڑھ سکتا ہے. جب اس کو پتا ہوگا کہ اگر میں رمضان کا مبارک مہینہ ضائع کر رہا ہوں اور یہ حدیث اس کے سامنے ہوگی، تو اس حدیث سے اس کو ایک موٹیویشن ملے گی کہ کہیں میں ایسا تو نہیں کہ میں تباہ بربادی کی طرف بڑھ رہا ہوں. تو جب یہ سوچے گا تو پھر انسان پھر نیکیوں کے کاموں میں، اسی طرح دوسرے کاموں میں لگے گا. تو اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے اس حدیث کا اے اللہ
ہمیں مصداق نہ بنانا، ہمیں ایسا بنانا کہ ہم اپنے والدین کی قدر کریں، ہم آپ پر درود کثرت سے بھیجیں، اور یہ رمضان المبارک کا قیمتی مہینہ جو آدھا گزر چکا ہے، آدھا باقی ہے، آدھے رمضان المبارک کے مہینے میں اپنی آپ کی مغفرت کروا لیں، اللہ سے اپنے آپ کو معاف کر فرما لیں۔ رمضان اس حالت میں گزرے ہی نہ ہم سے کہ ہماری مغفرت نہ ہو، اور اگر سچے دل سے، اگر توبہ استغفار سچے دل سے کریں اور آئندہ یہ عزم ہو کہ یہ گناہ میں آئندہ نہیں کروں گا، تو اللہ پر یقین رکھنا چاہیے، اللہ معاف کرتا ہے، اللہ معاف کرنے والوں کو پسند فرماتا ہے، اور اللہ معافی کو پسند فرماتا ہے۔ آج جو ہمارے پاس سورۃ الحجرات کی آیت نمبر 13 ہے، بہت بڑی آیت ہے، بہت زبردست آیت ہے۔ فرمایا یا ایھا الناس انا خلقناکم من ذکر و انثی، اے لوگو، یا ایھا الناس، ناس لوگوں کو کہا جاتا ہے، یا ایھا الناس، اے لوگو، انا خلقناکم، میں نے تم سب کو پیدا کیا ہے، من ذکر و انثی، ایک مرد سے اور ایک عورت سے۔ یہ اللہ کا قانون ہے، جب دو مرد آپس میں شادی کے بعد ملتے ہیں تو اللہ کا نظام ہے، پھر اس سے ایک نئی زندگی شروع ہوتی ہے۔ فرمایا کہ ہم نے تم کو ایک مرد سے اور ایک عورت سے پیدا کیا، اور یہ صرف انسانوں کے اندر نہیں، یہ جانوروں کے اندر بھی ایسا ہے، حتیٰ کہ پھل پودوں کے اندر بھی بہت سے ایسے پھل ہیں جس میں نر پودے اور مادہ پودے دونوں لگاتے ہیں تب اس کے اندر سے پھل نکلتا ہے۔ اسی طرح بہت سی سبزیاں ایسی ہیں کہ اگر صرف اس سبزیوں کا نر لگا دیا جائے تو اس میں سے کبھی پھل نہیں نکلے گا، اگر اس کے ساتھ مادہ بھی جوڑی جائے تو اس کے بعد اس کے اندر پھل ہوتا ہے۔ تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک نظام رکھا ہے، یہ صرف انسان کے ساتھ خاص نہیں، جانوروں کا بھی یہی معاملہ ہے، پھل پودوں کا بھی یہی معاملہ ہے، ہر چیز کا یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ ہم نے تم کو انسان اور ایک مرد اور ایک عورت سے پیدا کیا۔ فرمایا وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا، پھر ہم نے پھر ایک مرد و عورت سے تم کو پیدا کیا، پھر ہم نے کیا کیا تمہارے ساتھ، تمہیں بہت سی برادریوں میں، بہت سے قبائلوں میں کیا کر دیا، تقسیم کر دیا، لِتَعَارَفُوا، تاکہ تم کو لوگ پہچان سکیں، تاکہ تمہاری پہچان ہو سکے۔ تو اللہ تبارک یہاں سے ایک بہت بڑا پیغام ہمیں نظر آ رہا ہے۔ اچھا، آگے والی آیت سے اس کا مطلب صحیح واضح ہوگا۔ یہ فرمایا ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم ان اللہ علیم خبیر۔ اللہ تبارک و تعالی اس سورۃ الحجرات کی آیت نمبر 13 میں فرما رہے ہیں، یا ایھا الناس، اے لوگو، ہم نے تم کو ایک مرد اور ایک عورت سے پیدا کیا، وجعلناکم شعوبا، اور تمہارے لیے قومیں بنا دیا، تمہارے لیے ذات بنا دی، وقبائل، اور اسی طرح تمہارے لیے برادریاں بنا دی، لتعارفوا، تاکہ تم کو تمہاری پہچان ہو سکے، ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، بے شک اللہ کے نزدیک پسندیدہ، اللہ کے نزدیک محبوب ترین بندہ وہ ہے جو تقوی میں زیادہ ہے، ان اللہ علیم خبیر، بے شک اللہ تبارک و تعالی بہت زیادہ جاننے والے اور بہت زیادہ باخبر ہیں۔ تو اس آیت سے ایک بہت بڑی، ہم پیچھے سے یہی بات چلتے آ رہے ہیں، کرتے ہوئے آ رہے ہیں کہ بہت بڑی جو جھگڑے وغیرہ ان کے جو اسباب ہوتے ہیں ان کی بنیادی وجوہات یہی ہوا کرتی ہیں جو ہم نے پیچھے بھی پڑھی ہیں، اور آگے بھی اس میں بھی یہی فرمایا کہ عام طور پر جو بہت جگہ ہم نے دیکھا یا ہم دیکھتے بھی ہیں کہ جھگڑوں کا باعث یہ بھی ایک ذات اور قوم بھی ہوتی ہے۔ آج سے پہلے، اب تو الحمدللہ امن ہو گیا، آپ سب جانتی ہیں کہ یہ مہاجر پٹھان کے جو لڑائی جھگڑے ہوتے تھے کتنے خطرناک ہوا کرتے تھے۔ اسی طرح دوسری قوموں کے اوپر فخر کرتے ہوئے، دوسری قوموں پر اپنی ذات پر فخر کرتے ہوئے ایک دوسرے کو نیچا دکھانا، ایک دوسرے سے لڑائی کرنا، یہ بہت عام چیز ہے۔ اور اس کے علاوہ اگر لڑائی جھگڑا نہیں بھی ہو رہا تو ایک دوسرے کو، ایک ذات کے اوپر ایک دوسرے ذات کو ترجیح دینا، یہ تو ہر جگہ ہوتا ہے، ہمارے ہر خاندان میں ہوتا ہے۔ اگر کوئی شیخ ہے تو وہ اپنے نیچے انصاری والے کو وہ سمجھتا ہے کہ یہ تو بیکار سی قوم ہے، اگر کوئی دوسرے پنجابی ہے تو وہ مہاجر کو نیچا سمجھتا ہے، کوئی پٹھان ہے تو اپنے آپ کو ہی سب سے زیادہ اچھا سمجھتا ہے، کوئی بہاری ہے تو وہ اپنے آپ کو سب سے زیادہ، اس طرح کوئی بنگالی ہے، کوئی دہلی والا ہے، تو یہ ساری ذات ہے، تو ہر کوئی اپنی ذات کے اعتبار سے اپنے آپ کو کیا کر رہا ہوتا ہے،
اچھا سمجھ رہا ہوتا ہے، اپنے آپ کا ڈیفینڈ کر رہا ہوتا ہے کہ ہماری ذات سب سے اچھی ہے، ہماری زبان سب سے اچھی ہے، ہماری قوم سب سے اچھی ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے واضح فرما دیا تم ان چیزوں پر فخر کرنا چھوڑ دو۔ یہ چیز تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے صرف لتعارفو، تمہاری پہچان کے لیے بنایا ہے، کہ تمہاری پہچان ہو جائے کہ ہاں یہ مہاجر ہے، یہ پٹھان ہے، یہ پنجابی ہے، یہ بنگالی ہے، یہ بہاری ہے، یہ دہلی والا ہے، یا یہ یوسف زئی ہے، یہ ساری جو ذات ہے، یہ ساری جو قوم ہے، یہ خان ہے، یہ صرف یہ خاندان، یہ قبیلے جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بنایا ہے، یہ فخر کرنے کے لیے نہیں بنایا، ایک دوسرے کو آپس میں ترجیح کرنے کے لیے، لڑائی جھگڑے کے لیے نہیں بنایا، فرمایا لِتَعَارَفُوا، تاکہ تمہاری بس پہچان ہو سکے، اس کے ذریعے تمہاری قوم کی پہچان ہو سکے، کیونکہ یہ قوم بھی ایک اللہ کی نعمتوں میں سے ایک نعمت ہے کہ ایک قوم ہوتی ہے تو ان کے رہن سہن میں الگ الگ سارے ہوتے ہیں، اگر ایک دوسری قوم ہے تو ان کا رہن سہن، ان کا اسٹائل، زندگی گزارنے کا لائف آف اسٹائل الگ ہوتا ہے، تو ہر قوم کا ہر قوم کی ڈشز الگ ہوتی ہے، ہر قوم کے کپڑے پہناوے الگ ہوتے ہیں، تو یہ ساری اللہ کی نعمتیں ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ایسے ایسے لوگ بھی بنائے، تو یہ صرف صرف لیتعارفو کے لیے بنایا، تاکہ تمہاری پہچان ہو سکے، تم آپس میں ایک دوسرے کی پہچان کر سکو، ہاں یہ پنجابی ہے، یہ بہاری ہے، یہ پٹھان ہے، صرف اس لیے نہیں کہ اپنے آپ کو دوسری قوموں پر ترجیح دو، اس لیے نہیں کہ اپنے آپ کو دوسری قوموں سے افضل سمجھو، اس لیے نہیں بنایا، فرمایا ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، اللہ کے نزدیک یہ قومیں کام تھوڑی آئیں گی، اللہ کے نزدیک بنگالی تھوڑی اچھا ہے، اللہ کے نزدیک مہاجر تھوڑی اچھا ہے، اللہ کے نزدیک پٹھان تھوڑی اچھا ہے، یہ تو تم اپنے لیے سمجھتے ہو، اپنے لیے تم نے بنا لیا، جو بالکل غلط کرتے ہو، اللہ کو ان چیزوں کی ضرورت نہیں ہے، اللہ کو کس کی ضرورت، اللہ کو تو کسی چیز کی ضرورت نہیں، اگر ضرورت ہے تو تم کو ضرورت ہے، لیکن اللہ کے نزدیک محبوب اگر بننا چاہتے ہو تو فرمایا ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، اللہ کے نزدیک تو اکرام والا بندہ وہ ہے، اللہ کے نزدیک تو شریف اور عزت والا بندہ وہ ہے جس کے دل میں تقوی ہو، جس کے دل میں اللہ کا ڈر ہو، بھلے تم پنجابی ہو، بھلے تم پٹھان ہو، بھلے تم مہاجر ہو، بھلے تم بنگالی ہو، بھلے تم یوسفزئی ہو، بھلے تم بہاری ہو، بھلے تم دہلی والے ہو، کوئی بھی ہو، اللہ کو اس ذات سے کوئی مطلب نہیں، اللہ کو صرف تمہارے دل کا تقوی چاہیے، اگر تمہارے دل میں تقوی ہے، تم کسی بھی قوم سے ہو، اللہ کے نزدیک محبوب ترین بندے ہو، اللہ کے نزدیک محبوب ترین بندے ہو، اگر کسی شخص کے تقوی زیادہ ہے تو وہ اس کو چاہیے کہ اپنے آپ کو دوسروں پر ترجیح دے، اس کو چاہیے اگر میں اللہ سے زیادہ ڈرنے والا ہوں، تو اس لیے حدیث میں یہ بھی آتا ہے کہ دنیا کے معاملے میں ہمیشہ اپنے سے نیچے والوں کو دیکھو، اور دین کے معاملے میں ہمیشہ اپنے سے اوپر والوں کو دیکھو، اگر نیچے والوں کو دیکھو گے، اگر دنیا کے معاملے میں نیچے والوں کو دیکھو گے تو تمہارے اندر شکر کی صلاحیت پیدا ہوگی، شکر کا معدہ پیدا ہوگا، اور دین کے معاملے میں اوپر والوں کو دیکھو گے تو تم نیکیوں میں آگے بڑھو گے، تم عبادتوں میں آگے بڑھو گے، اور ہم کیا کرتے ہیں، ہم دنیا کے معاملے میں اوپر، ہم بالکل اسلام سے بالکل اگینسٹ چل رہے ہیں، اسلام نے جو کہا اس سے بالکل کیا کر رہے ہیں، ہم نے اپنا راستہ ٹرن کیا، بالکل اگینسٹ آ گئے، اسلام کہتا ہے دنیا کے معاملے میں نیچے والوں کو دیکھو اور دین کے معاملے میں اوپر والوں کو دیکھو، ہم نے کیا کیا، دنیا کے معاملے میں اوپر والوں کو دیکھتے ہیں، دین کے معاملے میں نیچے والے کو دیکھتے ہیں، کیسے دیکھتے ہیں، دنیا کے ہمارے پاس اگر موٹر سائیکل ہے تو ہم کار والوں کو دیکھتے ہیں کہ یار ماشاءاللہ اس کے پاس گاڑی ہے، میرے پاس تو موٹر سائیکل ہے، پھر اس سے کیا پیدا ہوتی ہے، ناشکری پیدا ہوتی ہے، اللہ کی ناشکری پیدا ہوتی ہے کہ اللہ نے مجھے صرف بائک دی، میرے پاس کرائے کا مکان ہے، اس کے پاس بڑا اپنا مکان ہے، جب انسان اب دنیا کے معاملے میں اوپر والے کو دیکھے گا تو ناشکری پیدا ہوگی، اور جب ناشکری پیدا ہوگی اللہ کی ناراضگیاں شروع ہو جائیں گی، اور اگر انسان نیچے والے کو دیکھے گا، اگر میرے پاس کار ہے اور اگر میں نیچے والوں کو دیکھوں کہ اس کے پاس بائک ہے تو اللہ کا شکر ادا ہوگا کہ یا اللہ تیرا کتنا شکر ہے کہ تو نے مجھے اس بائک کی مشقت سے نکال کر مجھے کار دیا، اگر میرا ذاتی مکان ہے تو میں کرایہ دار کو دیکھوں، اگر میرا ذاتی مکان ہے تو میں کرایہ دار والوں کو دیکھوں، کہ پھر اس کے بعد انسان کے اندر شکر پیدا ہوگا کہ جب وہ کرایہ دار کو دیکھے گا تو وہ کہے گا کہ یا اللہ تیرا شکر ہے، یا اللہ تیرا بہت مہربانی
کہ اللہ تو نے مجھے ذاتی مکان نصیب فرمایا۔ تو جب انسان دنیا کے معاملے میں نیچے والے کو دیکھے گا تو اس کے اندر شکر کا معدہ پیدا ہوگا، شکر کی صلاحیتیں پیدا ہوں گی۔ اور اگر اسی طرح اگر خدا نہ خواستہ وہی انسان اگر دنیا کے معاملے میں اوپر والوں کو دیکھتا ہے تو ناشکری کا مادہ پیدا ہوگا، وہ اللہ سے ناشکری کرے گا۔ اور آج ہمارا معاملہ یہی ہے، دنیا کے معاملے میں ہم دنیا کے معاملے میں اگینسٹ جا رہے، اپنے اوپر والوں کو دیکھتے ہیں، اسی لیے مسائل کا شکار ہوتے ہیں۔ اسی لیے کبھی، اور جب تک انسان دنیا کے معاملے میں اوپر والوں کو دیکھتا رہے گا کبھی بھی خوشی نصیب نہیں ہوگی۔ اگر خوش رہنا چاہتے ہو تو اپنے نیچے والوں کو دیکھنا، اپنے نیچے والے، تو انسان کو خود بخود خوشی نصیب ہوگی، دل خوش ہوگا کہ یا اللہ تیرا بڑا شکر ہے، تو نے مجھے اس سے بہت اچھے طریقے سے رکھا ہوا ہے، یا اللہ تیرا بڑا شکر ہے کہ تو نے مجھے یہ نعمتیں دی، اس کے پاس یہ نعمتیں بھی نہیں ہیں، اور دعا کرے کہ یا اللہ جیسے تو نے مجھے نعمتیں دی اس بھائی کو بھی دے دے، اس کو بھی دے دے۔ یہ ہے اسلام کا مزاج، یہ ہے۔ اگر انسان کے اندر یہ آ جائے تو معاشرہ کیسے بربادی کی طرف جائے، معاشرہ خاندانی نظام کیسے بربادی کی طرف جائے، یہ دنیا ہمارے لیے جنت بن جائے گی۔ اور فرمایا دین کے معاملے میں ہمیشہ اوپر والوں کو دیکھو۔ ہم کیا کرتے ہیں دین کے معاملے میں نیچے والے کو دیکھتے ہیں، کہ یار کیسے نیچے والے کو دیکھتے ہیں کہ اگر کوئی شخص 2 رکعت پڑھ رہا ہے، اگر کوئی ہاں جیسے ہم نماز پڑھ رہے ہیں تو اگر اس کو کہا جائے کہ بھائی نماز زیادہ پڑھو تو ہم کیا کرتے ہیں، یار وہ اس سے تو میں بہت اچھا ہوں نا، وہ تو نماز پڑھتا بھی نہیں ہے، میں تو نماز پڑھ رہا ہوں۔ ہم دین کے معاملے میں کہاں دیکھ رہے ہیں، نیچے والے کو دیکھ رہے ہیں کہ یار وہ نماز نہیں پڑھتا، الحمدللہ میں تو نماز پڑھ رہا ہوں۔ نہیں، دین کے معاملے میں اوپر والوں کو دیکھو، یار وہ فرض پڑھ رہا ہے تو مجھے چاہیے کہ میں نوافل پڑھوں، اس سے آگے جاؤں۔ یہ ہے اسلام کا مزاج۔ جب انسان اوپر والے میں نیچے والے کو نہیں دیکھے کہ جو عبادت میں کمزور ہے اس کو کمزور والے عبادت کو دیکھ کر اور عبادت کر رہا ہے، تو یہ تھوڑی اسلام کا مزاج ہے۔ اسلام تو کہہ رہا ہے کہ جو عبادت میں اوپر جا رہا ہے اس کو دیکھو اور اس سے آگے بڑھنے کی کوشش کرو۔ یہ ہے اسلام کا مزاج۔ دین کے معاملے میں جب انسان اپنے سے اوپر والوں کو دیکھے گا، اپنے سے زیادہ عبادت کرنے والوں کو دیکھے گا تو اس کے اندر عبادت کا شوق پیدا ہوگا، عبادت کی ہمت پیدا ہوگی۔ اور جب انسان دین کے معاملے میں اپنے سے کم عبادت کرنے والوں کو دیکھے گا تو اس کے اندر سے ایک تسلی پیدا ہوگی، ایک راحت، ایک یہ پیدا ہوگی کہ یار کوئی مسئلہ نہیں ہے، وہ تو کم کر رہا ہے، میں اتنا فرض تو پڑھ رہا ہوں نا، یہی بہت ہے۔ یہ نہیں ہے، یہ مزاج اسلام کا نہیں ہے۔ اسلام کا مزاج دنیا کے معاملے میں وہ نیچے والوں کو دیکھنا ہے، اور آخرت کے معاملے میں، عبادت کے معاملے میں، ہمیشہ دین کے معاملے میں ہمیشہ اوپر والوں کو دیکھنا ہے۔ تو یہاں پہ اس آیت کے اندر فرمایا کہ ہم نے ایک مرد اور انسان کو، اور یہاں پہ اس سے یہ بھی بتا دیا یا ایھا الناس انا خلقناکم من ذکر و انثی وجعلناکم، اس سے کیا یہ بات ثابت ہوئی کہ تم فخر کرتے ہو نا اپنی قوموں کے اوپر، اپنی ذاتوں کے اوپر، تو یاد رکھنا اللہ نے اللہ کی پیدائش کا سلسلہ سب کا ایک جیسا بنایا ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ اگر تم پٹھان ہو تو تم آسمان سے اترے ہوئے ہو، یا تم پنجابی ہو تو تمہیں اللہ تعالیٰ نے اسپیشلی کہیں سے تمہیں بھیجا ہے، ایسا نہیں ہے۔ اللہ نے ہر انسان کو ایک ہی طریقے سے پیدا کیا، تو پھر کس بات پہ فخر کرتے ہو؟ نہ تم اوپر سے آئے ہو، نہ تم ڈائریکٹ آسمان سے آئے ہو، نہ کوئی اسپیشلی طریقے سے تم پروٹوکول میں آئے ہو۔ جیسے ہر انسان اس دنیا میں ہے ویسے ہی ہر انسان آتا رہے گا، ایسے ہی ہر قوم والا بندہ اللہ تعالیٰ نے ایک جان سے پیدا کیا، ایک مرد اور ایک عورت سے۔ پھر کس بات پر تم آکڑ کرتے ہو، کس بات پر تم اپنے آپ کو بہت زیادہ اچھا سمجھتے ہو؟ تو یہ سب چھوڑ دو، یہ تو صرف تمہاری تعریف کے لیے، تمہارے تعارف کے لیے، تمہاری پہچان کے لیے بنایا۔ اگر محبوب ترین، اگر چاہتے ہو کہ میں اچھا بن جاؤں تو اپنے اندر تقوی اختیار کر لو۔ ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، بے شک اللہ کے نزدیک اکرام اور تقوی والا بندہ، اکرام والا اور عزت والا بندہ وہ ہے جو تقوی میں زیادہ ہو۔ ان اللہ علیم خبیر، بے شک اللہ تبارک و تعالی بہت جاننے والے اور ہر چیز سے باخبر ہیں۔ آج جو ہمارے پہ حدیث ہے یہ بہت اہم حدیث ہے۔ عن انس قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا يؤمن احدكم حتى اكون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تم میں سے کوئی شخص اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا، تم میں سے کوئی شخص اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا، ایمان والا نہیں ہو سکتا، جب تک میری محبت، یعنی اللہ کے نبی کی محبت تمہارے والدین، تمہارے بچے اور تمہارے مال اور تمہارے تمام لوگوں سے زیادہ نہ ہو جائے۔
پیغمبر علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اگر سچے پکے مومن بننا چاہتے ہو تو میری محبت، میری عزت، میرا احترام تمہارے اندر ایسے ہونا چاہیے کہ والدین سے بھی زیادہ ہو، بچوں سے بھی زیادہ ہو، اور تمام لوگوں سے اگر زیادہ میری محبت اگر تمہارے دل میں ہے تو تم ایمان والے ہو۔ یہاں پر فرمایا لا یؤمنو سے مراد وہ نہیں ہے کہ اگر کسی خدا نخواستہ کسی کے اندر اگر اولاد کی محبت زیادہ ہے یا والدین کی محبت زیادہ ہے تو وہ ایمان والا نہیں ہے۔ ایمان والا تو ہے، فرمایا کامل مسلمان وہ نہیں، کامل ایمان والا اس ایمان ایمان تو ہے، لیکن جو ایک اچھا ایمان، ایک بہت زبردست، جس کو جو ایمان مطلوب ہے وہ والا ایمان کب بنے گا؟ فرمایا کہ جب تمہارے اندر میرا احترام، میری عزت تمہارے والدین سے زیادہ ہے، تمہارے بچوں سے زیادہ ہے، تمام لوگوں سے زیادہ ہے، تب تم پکے ٹھکے تب تم کامل ایمان والے ہو۔ تو ہمیں سوچنا چاہیے کہ کہیں ایسا تو نہیں کہ حضور سے زیادہ، رسول اللہ سے زیادہ میرے دل میں میرے بچے کی محبت ہے، کہیں ایسا تو نہیں کہ حضور سے زیادہ میرے دل میں میرے والدین کی محبت ہے۔ والدین کی محبت اپنی جگہ، بچوں کی محبت اپنی جگہ، یہ ساری چیزیں ٹھیک ہیں، لیکن پہلے نمبر پر اللہ کی محبت، اللہ کی نبی کی محبت ہونی چاہیے۔ اس کے بعد یہ سارے لوگ آتے ہیں، پھر اس کے بعد والدین آتے ہیں، پھر بچے آتے ہیں، تو پہلے نمبر پر۔ اور اس کا پتہ کہاں پہ چلتا ہے کہ محبت والدین کی زیادہ ہے یا بچوں کی زیادہ؟ اس کا اندازہ کہاں پہ ہوتا ہے؟ جب ہم کہیں پھنس جائیں، جب ہمیں کوئی بچہ آ کے، میرا کوئی بچہ آ کے ایسے کام آ کے بولے جس سے اللہ کے نبی ناراض ہوتے ہوں، اگر کوئی بچہ مجھ سے آ کے فرمائش کر رہا ہے اس کام کی جس سے اللہ کے نبی ناراض ہوتے ہوں، وہاں پہ محبت کا پتہ چلے گا کہ بچے کی زیادہ محبت ہے یا اللہ کے نبی کی زیادہ محبت ہے۔ اگر آپ نے اس بچے کی فرمائش کو پوری کر دیا تو معلوم ہوا آپ کے اندر نبی کی زیادہ محبت نہیں ہے، بچے کی محبت ہے، تبھی تو نبی کو ناراض کر کے بچے کو راضی کر رہے ہیں۔ نہیں، بچے کو راضی کرنا ہے تو پہلے رسول اللہ کو دیکھو۔ اگر شادی کا معاملہ ہے یا کوئی اس طرح فنکشن کا معاملہ ہے، کوئی رسم و رواج کا معاملہ ہے، کوئی بھی معاملہ ہے، اگر وہاں پر اگر ایک طرف میرے بچے کی خواہش ہے اور ایک طرف میرے رسول اللہ کی نبی کی بات ہے، ایسا نہ ہو کہ میں اپنے بچے کو راضی کرنے کے چکر میں، اپنے رشتہ داروں کو راضی کرنے کے چکر میں نبی کو ناراض نہ کر دوں۔ اگر یہاں پہ نبی ناراض ہو رہا ہے تو معلوم ہوا کہ میرے نزدیک رشتہ داروں کی اہمیت میرے نبی سے زیادہ ہے، میرے نزدیک میرے بچوں کی اہمیت میرے نبی سے زیادہ ہے۔ تو ایسا کوئی کام نہیں کرنا کہ جس سے میرا نبی ناراض ہو جائے، ایسا کوئی کام نہیں کرنا جس سے میرے اللہ ناراض ہو جائے۔ میرے بچہ اگر ناراض ہوتا ہے، میرے خاندان اگر ناراض ہوتا ہے تو وہ وقتی ناراضگی ہے۔ آپ بات کریں، ان کو تعلیم دیں، سمجھائیں کہ بیٹا ایسی بات ہے، ساری چیزیں سمجھائیں، اور بچے سمجھ جاتے ہیں، خاندان والوں کو بھی سمجھائیں تو سمجھ جاتے ہیں۔ اگر نہیں بھی سمجھے تو بھلے ناراض ہونے دیں، اللہ کا نبی ناراض نہ ہونا چاہیے، اللہ ناراض نہ ہونا چاہیے۔ وہ ناراضگی جو بچے کی ہے، وہ ناراضگی جو خاندان والوں کی ہے، وہ وقتی ناراضگی ہے، چند دن بعد سب صحیح ہو جائے گا، کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ لیکن اللہ ناراض ہو گیا یا اللہ کے نبی ناراض ہو گیا تو ہماری آخرت خراب ہو سکتی ہے۔ تو بہت کوشش کرنی چاہیے کہ ایسا نہ ہو جائے کہ میرے کسی ایکٹ کی وجہ سے یا میرے بچے کی کسی خواہش کو پوری کرنے کی وجہ سے، میرے خاندان کو راضی کرنے کی وجہ سے میرا نبی ناراض نہ ہو جائے۔ ہمیں ہمیشہ پہلے نمبر پر اللہ کو اور نبی کو رکھنا ہے، پھر سارے معاملات آتے ہیں۔ میرا نبی اور اللہ راضی ہے تو سب راضی ہے، کوئی راضی نہ بھی ہو، میرا اللہ اگر مجھ سے راضی ہے تو میرا کام بن جائے گا، میں کامیاب ہوں۔ اور اگر مجھ سے پوری دنیا راضی ہے، مجھ سے میرے خاندان والے راضی ہیں، میرے بچے سب راضی ہیں، اور اللہ اگر ناراض ہے، اگر نبی ناراض ہے، تو سمجھ جائے آپ بربادی کی طرف جا رہے ہیں۔ آپ کی اس بچوں کی رضامندی سے آپ کا بیڑا پار نہیں ہوگا، بیڑا پار اس وقت ہوگا جب آپ سے اللہ راضی ہوگا۔ اب جو ہمارے پاس کل زکوٰۃ سے متعلق کچھ باتیں ہوئی تھیں کہ زکوٰۃ کن کو دینا ہے، آج وہ لوگ ہیں جن کو زکوٰۃ دینا جائز نہیں ہے۔ پہلے نمبر پر جو مصارف زکوٰۃ کل میں نے بتائے تھے کہ 8 قسم کے لوگ ہیں، ان کو زکوٰۃ دی جا سکتی ہے۔ ان میں سے کوئی ایسا شخص ہے، اچھا بہت سے لوگ ایسے ہوتے ہیں جو زکوٰۃ دینے کے تو مستحق نہیں ہوتے، یعنی ان کے پاس زکوٰۃ دینا تو واجب نہیں ہوتا لیکن لینا بھی نہیں ہوتا۔ بہت سے لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ اگر مجھ پہ زکوٰۃ واجب نہیں ہے تو میں زکوٰۃ لے سکتا ہوں، ایسا نہیں ہے۔ جو
بہت سے ایسے لوگ ہوتے ہیں جو زکوٰۃ دے تو نہیں سکتے، لیکن اللہ تعالیٰ نے ان کی ضروریات کے سامان میں ایسی چیزیں ہوتی ہیں جو اپنی زندگی آرام سے گزر رہے ہوتے ہیں، تو زکوٰۃ لینا ان کو جائز نہیں ہوتا۔ بھلے ٹھیک ہے آپ نہیں دے سکے، آپ کے پاس اتنا مال نہیں، لیکن کم از کم لینا آپ کے لیے جائز نہیں ہے۔ جس کے پاس 2 وقت کا کھانا اچھا ہے، اچھا سے مراد نارمل کھانا جس سے انسان کا پیٹ بھر جائے، ایسا شخص جس کے پاس گھر میں ایسے ضروریات سے زائد کے سامان ہے، جیسے ٹچ موبائل ہے یا ٹی وی ہے یا اس طرح کی چیزیں ہیں جو ضرورت سے زائد استعمال کی چیزیں ہوتی ہیں، جو اس سے جس کو سمجھا جاتا ہے کہ یہ ضرورت سے زائد میں، اگر کسی کے گھر میں ایسی چیزیں ہیں رکھی ہوئی تو ایسے شخص کو زکوٰۃ نہیں دی جائے گی۔ ایسا شخص زکوٰۃ نہیں لے سکتا۔ اگر اس کو بہت زیادہ ضرورت ہے پیسوں کی، ٹی وی بیچ کے لے لو، موبائل بیچ کے لے لو، نہیں وہاں موبائل تھوڑی بیچیں گے، ہاں دوسروں کا پیسہ مل جائے وہاں زکوٰۃ کے لیے فوراً آ جائیں گے، نہیں۔ تو فرمایا ایسا شخص زکوٰۃ کا مستحق نہیں ہے جس کے پاس اس طرح کے کوئی سامان ہو یا 2 وقت کا کھانا بہت اچھے طریقے سے کھا لیتا ہو، کوئی مسائل نہ ہو، تو ایسا شخص کو زکوٰۃ دینے کی اجازت نہیں ہے۔ اسی طرح سید ہو، اللہ کے نبی کے خاندان میں سے ہو، سید ہو، قریشی ہو یا اس طرح سے شاہ ہو، تو ان لوگوں کو بھی زکوٰۃ کا پیسہ دینا جائز نہیں ہے۔ اس کی وجہ یہ نہیں ہے کہ یہ لوگ صحیح لوگ نہیں، بلکہ یہ لوگ معزز لوگ ہیں، یہ لوگ اکرام والے لوگ ہیں۔ اس لیے اللہ کے نبی نے فرمایا، اللہ کے نبی کے پاس ایک شخص آیا اور وہ زکوٰۃ کے کچھ رقم لے کر آیا اور وہ آپ علیہ السلام کو دینے لگا۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا یہ کون سے پیسے ہیں؟ فرمایا یہ زکوٰۃ کے پیسے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ ہمارے خاندان والے مالوں کا میل نہیں لیا کرتے، ہمارے خاندان والے مالوں کا میل نہیں لیا کرتے، اس لیے یہ زکوٰۃ کے پیسے آپ کسی اور کو دے دیں۔ تو سید کے اوپر زکوٰۃ جائز نہیں ہے۔ سید یا رسول اللہ سے خاندان سے جو تعلق رکھنے والے ہیں ان کو زکوٰۃ دینا جائز نہیں ہے، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ان کی مدد نہ کرو۔ اب معاملہ یہ ہوتا ہے کہ ایک شخص غریب ہے بہت زیادہ لیکن سید ہے، اب زکوٰۃ تو لے نہیں سکتا، تو وہاں یہاں وہ بندہ وہاں کے پھنس جاتا ہے۔ تو فرمایا کہ ایسے لوگوں کی تو زیادہ بڑھ کر محبت کرو، اس سے ایسے لوگوں کی تو زیادہ مدد کرو، یہ تو آپ علیہ السلام کے خاندان سے تعلق رکھنے والے، زکوٰۃ کی مد سے کیوں دے رہے ہو؟ مال کا میل کیوں دے رہے ہو؟ اپنا اچھا پیسہ دو، اپنے اچھا گفٹ دو، اپنے اچھا پیسہ نکالو، اپنے اچھے صدقات دو، ایسے لوگوں کی مدد صدقات سے کرو، عطیات سے کرو، زکوٰۃ نہیں دو۔ زکوٰۃ کے علاوہ جو آپ تمہارے پاس جتنی حیثیت ہے، جتنا دو گے اور زیادہ ثواب ملے گا، اس نیت سے دو کہ یہ میرے نبی کے خاندان سے ہے۔ تو اگر یہ ہو جائے گا تو فرمایا تو زکوٰۃ کے لیے اسی طرح سید کو زکوٰۃ نہیں دینا، لیکن صدقات سے دوسرے پیسوں سے سید کی خاص طور پر محنت کی جائے، خاص طور پر ان کی مدد کی جائے۔ اسی طرح جن کے پاس اس ضرورت سے زائد سامان ہو، جن کے گھر میں موجود ہو، اور یا ان کے پاس کھانے پینے کے کوئی مسائل نہ ہو، تو ایسے لوگوں کو بھی زکوٰۃ دینا جائز نہیں ہے۔ اسی طرح ان لوگوں کو، اسی طرح میاں بیوی کو زکوٰۃ دینا جائز نہیں ہے، یا بیوی میاں کو زکوٰۃ نہیں دے سکتی، شوہر بیوی کو زکوٰۃ نہیں دے سکتا، بیوی شوہر کو زکوٰۃ نہیں دے سکتی۔ اسی طرح بچے والدین کو زکوٰۃ نہیں دے سکتے اور والدین بچے کو زکوٰۃ نہیں دے سکتے۔ اسی طرح اوپر کا معاملہ ہے، یعنی پوتے دادا کو نہیں دے سکتے، دادا پوتے کو نہیں دے سکتے۔ اسی طرح نواسا نواسی کا معاملہ، یعنی جتنے رشتے اوپر والے ہیں، والدین سے اوپر والے، دادا دادی پردادا جو بھی ہے، اور اسی طرح اپنے والدین سے نیچے والے بچے، ان کے پوتے نواسے، تو یہ جو ایک پیڑھی ہے، ان میں زکوٰۃ کے پیسے دینا جائز نہیں ہے۔ ایسا نہیں ہو سکتا کہ نانی اپنی نواسی کو زکوٰۃ کے پیسے دے، نہیں، یہ جائز نہیں ہے۔ دوسرے پیسے صدقات کی مد میں تو دے سکتے ہیں، ان کی مدد کر سکتے ہیں، غریب ہے تو دے سکتے ہیں، یا والدین کو دے سکتے ہیں، لیکن زکوٰۃ کے پیسے نہیں دے سکتے۔ ہاں، بھائی کو زکوٰۃ دے سکتا ہے، بہن بہن کو زکوٰۃ دے سکتی ہے، بھائی بہن کو، بہن بھائی کو زکوٰۃ دے سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ خاندان کے جتنے بھی رشتے دار ہیں وہ آپس میں زکوٰۃ کے پیسے ایک دوسرے کو دے سکتے ہیں، لیکن یہ جو پیڑھی چلتی ہے، والدین سے اوپر والے، والدین سے نیچے والے، اور اسی طرح میاں اور بیوی، یہ آپس میں زکوٰۃ ایک دوسرے کو نہیں دے سکتے۔ ہاں، دوسرے پیسے اگر مدد کرنے ان سے دیے جا سکتے ہیں، تو زکوٰۃ کے پیسے ان لوگوں کو نہیں دیے جائیں گے۔ تو یہ زکوٰۃ کے کچھ وہ مسائل تھے جس سے یہ ہے کہ جن کو زکوٰۃ دینا جائز نہیں ہے۔ اسی طرح ایک بات کل بتا دی تھی کہ غیر مسلموں کو بھی زکوٰۃ دینا جائز نہیں ہے۔
ہاں غیر مسلموں کی مدد، اگر آپ کا کوئی پڑوسی ہے، جاننے والا ہے، بھلے غیر مسلم ہے، تو اگر وہ غریب ہے تو آپ ان کو دوسرے پیسوں سے مدد کر سکتے ہیں. ہو سکتا ہے آپ کے اس مدد کرنے کی وجہ سے وہ اسلام قبول کر لے، آپ کے اچھے اخلاق کی وجہ سے وہ اسلام قبول کر لے، تو دوسرے پیسوں سے آپ ان کی مدد کر سکتے ہیں، وہ غیر مسلم ہو. لیکن زکوٰۃ کے مد میں ان کی مدد نہیں کی جائے گی. اب جو ہمارے پاس ہے دو دعائے قنوت کا ترجمہ ہے. فرمایا کہ دعائے قنوت میں نے آپ کو وطر کی نماز میں بتا دیا تھا کہ وطر کی تیسری رکعت میں دعائے قنوت پڑھنی ہوتی ہے. جن کو یاد نہیں ہے وہ یاد کر لیں، جب تک یاد کر رہے ہیں اس کا کوئی دوسری دعا پڑھ سکتے ہیں، لیکن یاد کرنا لازمی ہے، ضروری ہے. فرمایا اللہم انا نستعینک ونستغفرک ونؤمن بک. اے اللہ، اے ہمارے رب، انا نستعینک، ہم صرف آپ سے ہی مدد مانگتے ہیں. ونستغفرک، ہم صرف آپ سے ہی مغفرت مانگتے ہیں. ونؤمن بک، اور آپ ہی کے اوپر ایمان رکھتے ہیں. ونتوکل علیک، اور آپ ہی کے اوپر توکل کرتے ہیں. ونثنی علیک الخیر، اور آپ ہی کی ہم تعریف کرتے ہیں. علیک الخیر، اور جو اچھی تعریف ہے. یعنی ہم مدد بھی آپ سے مانگتے ہیں، استغفار بھی آپ سے کرتے ہیں، معافی بھی آپ سے مانگتے ہیں، ایمان بھی آپ پر رکھتے ہیں، توکل بھی آپ پر کرتے ہیں، اور اسی طرح آپ کی تعریف بھی آپ کی کرتے ہیں. ونشکرک، اور آپ ہی کا شکر ادا کرتے ہیں. ولا نکفرک، اور آپ کی نافرمانی نہیں کرتے اور آپ کی ناشکری نہیں کرتے. ونخلع ونترک من یفجر، اور ہم اپنے آپ سے الگ کرتے ہیں. ونترک، چھوڑتے ہیں. من یفجرک، جس سے آپ کی نافرمانی ہو. یعنی ہم ان چیزوں سے الگ ہو جاتے ہیں یا ان چیزوں کو چھوڑ دیتے ہیں جو آپ کو ناراض کرنے والی ہے. تو یہ دعا ہم ہر وطر میں مانگ رہے ہیں. یہ ترجمہ آج ہم سن رہے ہیں تو یہ اس کے اندر اس وطر کی دعا میں ہم کیا مانگ رہے ہیں، اس دعا قنوت ہم کیا مانگ رہے ہیں کہ استغفار بھی آپ سے اور مغفرت بھی آپ سے، سب کچھ آپ سے. اور ہم ان سب چیزوں کو چھوڑتے ہیں جس سے آپ ناراض ہوتے ہیں. تو کیا ہم ان سب چیزوں کو چھوڑ دیتے ہیں جس سے اللہ کے ناراض؟ ہم دعا تو روز مانگ رہے ہیں، کیا ہم چھوڑ دیتے ہیں؟ تو غور کرنے کی ضرورت ہے کہ کیا ایسا تو نہیں ہے کہ میں ان چیزوں کو چھوڑ رہا ہوں یا نہیں. دعا تو مانگ رہا ہوں کہ میں ان چیزوں کو الگ ہوتا ہوں، ان چیزوں کو چھوڑتا ہوں جو آپ کی ناراضگی کا سبب بنے. کیا میں ایسا کرتا بھی ہوں یا نہیں کرتا؟ تو بہت غور کرنے کی ضرورت ہے. فرمایا اللہم ایاک نعبد، ہم تو صرف تیری ہی عبادت کرتے ہیں. ولک نصلی، آپ ہی کے لیے نماز پڑھتے ہیں. ونسجد، آپ ہی کے لیے سجدہ کرتے ہیں. والیک نسعی، اور ہمیں ایک دن آپ ہی کی طرف آنا ہے، ہمیں ایک دن آپ ہی کی طرف آنا ہے. ونحفد ونرجو رحمتک، اور آپ ہی کی طرف ہم بڑھتے ہیں، آپ ہی کی طرف ہم آگے آتے ہیں. ونرجو رحمتک، اور آپ ہی سے رحمت کی امید کرتے ہیں، اور آپ ہی سے رحمت کی امید کرتے ہیں. ونخشى عذابک ان عذابک بالکفار ملحق، اور تیرے عذاب سے ڈرتے ہیں، اور آپ ہی کے عذاب سے کیا کرتے ہیں؟ ہم ڈرتے ہیں. کیوں ڈرتے ہیں؟ ان عذابک بالکفار ملحق، کیونکہ آپ کا عذاب کفاروں کو پہنچنے والا ہے. ایسا نہ ہو کہ اس عذاب میں ہم بھی گرفتار ہو جائیں. یہ نافرمانی کر کے، آپ کی ناشکری کر کے، آپ کی مدد نہ مانگ کر، آپ سے استغفار نہ کر آپ کی وہ چیزیں نہ چھوڑ کر جس سے آپ ناراض ہو جائیں. اگر ان چیزوں میں ہم لگے ہوئے ہیں تو ہم ان چیزوں سے ڈرتے ہیں کہ جو عذاب آپ نے کافروں کے لیے بنایا وہ عذاب ہمارے اوپر کنورٹ نہ ہو جائے. تو ہم بہت زیادہ آپ سے ڈرتے ہیں کہ اے اللہ، ہمیں ان چیزوں سے بچانا، ہمیں ان چیزوں سے دور رکھنا. کہ اللہ، ہم بہت آپ سے مدد مانگتے ہیں، آپ ہی سے استغفار کرتے ہیں، آپ ہی سے توبہ کرتے ہیں، ساری چیزیں آپ سے کرتے ہیں. یا اللہ، تو اب آپ ہمیں ان عذاب سے جو کافی پڑھا ہے، جو سنا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس پر عمل کرنے والا بنا دے، اور خصوصی طور پر ہم پر اپنی رحمت خاصہ نازل فرما دے. آیت الکرسی کا ہمارا ترجمہ رہ گیا.
آیت الکرسی اور ایمان مجمل اور ایمان مفصل، یہ 3 چیزیں انشاءاللہ ہم اس کے ترجمے کے اوپر کل ہم ان کے اوپر بات کریں گے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں عمل کرنے والا اور رمضان کا مبارک مہینہ جو رہ گیا ہے قیمتی بنانے والا بنا دے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔